اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اغزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله واللہ عنده حسن الثواب لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ومن لم يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. برادران اسلام، یہ سورہ آل عمران کا 20واں اور آخری رکوع ہے جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے سورہ نساء شروع ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ مجھے سے کرائے. یہ سورہ عمران اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی
اور یہ آخری رکوع کے مضمون کو ہم دیکھیں گے تو یوں کہہ لیجئے کہ جو پہلے رکوع شروع ہوا تھا آل عمران کا پہلا رکوع، اور آج آخری 20واں رکوع ہے، وہ تمام باتیں اس میں نچوڑ سمجھ لیجئے اس کا ہے۔ ہم غور و فکر کریں قرآن پاک میں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب پریکٹیکل ہے اور اس کا وجود ہے۔ ایسی باتیں قرآن پاک میں نہیں ہیں کہ بس الل ٹپ ہے، ہوائی باتیں ہیں کہ کوئی پہاڑ لے کر اڑ رہا ہے اور کوئی دریا پی رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جو روز مرہ حالات گزرتے ہیں اور یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، گویا کہ اس زندگی کو کیسے ہم برتیں، اس زندگی کو کیسے گزاریں، یہ طریقے بتلائے گئے ہیں۔ اور اس کائنات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس میں غور و فکر کرتے ہوئے وحدانیت پر ایمان لائے، رسالت کو مانیں اور آخرت کو یاد رکھیں۔ یہ تین مضمون اس میں قرآن پاک میں ہم کو ملتے ہیں، لہٰذا ہم غور و فکر کر کے اپنی زندگی کو سنوار لیں تو ہمارے لیے بہتر ہے، ورنہ یہ موقع جس نے بھی کھو دیا اس کے لیے نقصان کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ مختصر سی تمہید تھی جو ابھی آپ کے گوش گزار کی گئی۔ آپ بچے لوگ کو پیچھے بھیجتے جائیں، آپ بچے لوگ کو پیچھے بھیجتے۔ تو اس رکوع میں غور فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اس ایک سمپل سی آیت کو دیکھیے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، کہ بے شک یہ جو آسمان ہے اور زمین ہے اس کی پیدائش تو آخر ہوئی ہے، پہلے سے تو یہ تھے نہیں، اور واختلاف اللیل والنہار، اور یہ رات کا الٹ پھیر جو ہے، کبھی رات آ رہی ہے تو دن جا رہا ہے، دن آ رہا ہے تو رات جا رہی ہے، یہ اس جو اختلاف ہے رات اور دن کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا آیات، تو یہ تو البتہ نشانیاں ہیں، یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اس میں اگر غور کرے تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان لوگوں کے واسطے جو عقل والے ہیں، اور جس کے پاس عقل نہیں ہے، خواہ وہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہو، خواہ وہ بہت بڑا انجینئر یا ڈاکٹر ہو، تو وہ دنیا کے حساب سے تو بہت کچھ ہوں گے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے آسمان اور زمین اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور اس کی پیدائش میں غور و فکر نہیں کی، وہ عقل سے خالی ہے۔ عقل تو اس کے پاس ہے، خواہ وہ پڑھا لکھا نہ ہو، دنیا کے علوم سے واقف نہ ہو، مگر اس کا ایمان اگر آخرت پر ہے تو وہ ضرور غور کرے گا کہ یہ جو آسمان ہے، اتنا بڑا آسمان ایسے ہی نہیں بنا دیا گیا، اور یہ زمین ہے جس کا سنتولن بیلنس آخر کس چیز پر قائم ہے، تو وہ اپنے سائنس کے بھی حساب سے دیکھے گا،
تو اس کو لگے گا کہ ہاں اس میں کوئی بات ہے اور اس کے پیچھے کوئی ایسی طاقت کار فرما ہے جس کا یہ سب کارنامہ ہے، ورنہ یہ اپنے آپ بننے والی چیز نہیں ہے۔ اور دنیا میں کوئی بھی چیز خواہ وہ حقیقی ہو یا مصنوعی بغیر بنائے نہیں بنتی ہے۔ مگر یہ بات سمجھے گا کون؟ البتہ یہ تو آیت ہے، نشانیاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ بات تو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے پاس عقل ہو۔ اور کہنے کو تو انسان سبھی ہے، مگر جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ ابھی تک کفر اور شرک میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ کبھی ہم غور کریں، ایمان والے بھی بیٹھ کر، کہیں ہم گھومنے جاتے ہیں، کہیں دریاؤں کا سفر کرتے ہیں، کہیں جنگلات میں سے گزر ہوتا ہے، کہیں صحرا نوردی کرتے ہیں، اس وقت ہم غور کریں آسمانوں میں اور زمین میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، تو لگے گا کہ واقعی کوئی طاقت ہے جو یہ کام کر رہی ہے۔ تو عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ اس میں غور و فکر کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے ہوئے، کروٹوں کے بل، وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انسان کو فرصت ہی نہیں ہے 24 گھنٹے، رات سونے میں گزر گئی یا بیٹھ کر محفلوں میں گزر گئی اور دن کام دھندے کی مصروفیات میں گزر گیا، تو اب انسان کے پاس ٹائم ہی کہاں ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ، اور جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے کھڑے اور بیٹھے بیٹھے اور اپنی کروٹوں کے بل، کروٹوں پر۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کھڑا ہوا ہے، بظاہر لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کھڑا ہوا ہے، مگر اس کی زبان جو ہے تو وہ حرکت میں ہے، وہ اس سے کلمات ادا کر رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا اور جو بھی ذکر خیر ہے وہ یہ پڑھ رہا ہے، آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، الحمد شریف پڑھ رہا ہے، کسی کو کیا معلوم ہے۔ تو ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں جو کھڑے کھڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بھی وہ پڑھ رہے ہیں، اور بستر پر لیٹے ہیں تو بھی وہ پڑھ رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب کھڑے کھڑے کا تو یہ پڑھنے والا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا، مگر دیکھیں کہ اگر آدمی کھڑا ہے اور کھڑے کھڑے کام کر رہا ہے، بہت سے لوگ ہیں جیسے بس کنڈکٹر ہے، وہ کھڑے کھڑے کام کرتا ہے، پھر کبھی اس کو موقع میسر آتا ہے، کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوتا تو بیٹھ بھی جاتا ہے۔ اس طرح سے فیکٹرائز میں کام کرنے والے لوگ، جو کارخانے ہیں، اس میں لوگ کھڑے رہ کر کوئی وائرنگ کر رہا ہے، کوئی ویلڈنگ کر رہا ہے، یا بہت سے کام، بہت سے چھوٹے بڑے بزنس مین ہیں جو اپنا مال کھڑے کھڑے بیچ رہے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھو ایک اسٹائل ہے کھڑے ہونے کا۔ اور پھر جب فرصت ملتی ہے تو بزنس مین بھی اپنے ٹول کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، کاریگر بھی بیٹھ جاتا ہے نا، اور پھر جب وہ تھک ہار کر اپنے گھروں پر آتے ہیں تو وہ بستر پر لیٹتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا یہ جو بھی عمل کر رہا ہے انسان، تو وہ بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس معنوں میں کہ وہ حلال کما رہا ہے اپنے بال بچوں کے لیے۔ تو دین کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنے لیے جب نکل پڑا ہے اور ذکر اذکار کرتے ہوئے، اور وہ جو کام کر رہا ہے کھڑے کھڑے، وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، گویا کہ وہ اپنی روزی پر کھڑا ہوا ہے، اور وہ بیٹھا ہوا ہے، کلرک ہے وغیرہ ہے، آفیسر ہے، وہ بھی اپنی روزی پر بیٹھا ہوا ہے، گویا کہ وہ
دین کا ہی کام کر رہا ہے، وہ اپنے بال بچوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور پھر تھک ہار کے آنے کے بعد جو سنت طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے اس کے مطابق وہ جب لیٹتا ہے تو اپنی کروٹوں کے بل کبھی اس کروٹ پر کبھی اس کروٹ پر، اور وہ ذکر خیر کرتا ہوا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے. تو ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور کروٹوں پر، وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پھر کیا کہتے ہیں وہ کہ اے ہمارے رب کہ تو نے یہ باطل نہیں بنایا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. باطل یعنی جھوٹ، ابس، بیکار. کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو نے یہ بیکار نہیں بنایا آسمان اور زمین کو، بلکہ یہ جو کچھ بھی تو نے بنایا ہے اس کا مقصد ہے. ابس ایسا کوئی کھیلنے اور دیکھنے کی چیز تو نے نہیں بنائی ہے. تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کیا ہے ہمارے رب تو نے یہ جو پیدا کیا ہے آسمان اور زمین یہ کوئی باطل نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے. سبحانک فقینا عذاب النار، تو سبحان ہے. اور سبحان کے معنی میں بتلا چکا ہوں کہ ہر کمزوری سے پاک، ہر عیب سے منزہ، کوئی اس میں کمزوری نہیں ہے، کسی چیز کی اس کو محتاجی نہیں ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ سبحانک، اللہ تبارک تعالیٰ آپ تو سبحان ہے، فقینا عذاب النار، تو ہم کو آگ سے بچا لیجیے. یعنی آدمی اپنے بل بوتے پر آگ سے بچ نہیں سکتا ہے. آدمی چاہے کہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں تو بچ نہیں سکتا ہے وہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہے اس کو بچا لے. تو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اے سبحان تو ہم کو آگ سے بچا لے. ربنا انکا من تدخل النار فقد اغزیتہ، اے ہمارے رب بے شک جسے تو نے آگ میں ڈال دیا. کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے پروردگار جسے تو نے آگ میں ڈال دیا، فقط اغزیتہ، تو پھر اس کو تو نے ذلیل کر دیا. اللہ تبارک تعالیٰ جس کو بھی آگ میں ڈال دے وے تو اس کو اللہ نے کیا کر دیا؟ ذلیل کر دیا. اس کو عزت کہاں ملی؟ وہ دنیا میں چاہے کتنی بڑی عزت والا ہو، کتنے ہی جاؤ حشم و منصب کا مالک ہو، کتنے ہی تخت و تاج ہو، کتنی ہی دولت ہو، یہ دنیا کی بات ہے. اللہ نے اگر جس کسی کو جہنم میں ڈال دیا تو پھر اس کو کیا کر دیا؟ رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا. اور یہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو ہم کو کیا چاہیے کہ ہم عاجز بندے، اللہ تبارک تعالیٰ تو ہم کو رسوائی سے بچا لے، آگ سے بچا لے، تیرے رحم و کرم ہم پر عنایت فرما دے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. ظالم کون؟ وہ جو کفر میں مبتلا ہے وہ ظالم ہے، اللہ کی حق تلفی کرتا ہے. وہ جو شرک میں مبتلا ہے اللہ کی حق تلفی کرتا ہے. وہ جو بدعت کرتا ہے، نئے نئے کام نکالتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیے، نہ بتلائے ہیں، نہ خاموشی اختیار کی، ایسے عمل وہ اگر سرزد اس سے ہوتے ہیں تو گویا وہ بدعت کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا کرے گا اور پھر ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. خواہ وہ کسی کو بھی پکارتے رہے، کسی کے بھی دامن گرفتہ رہے، کسی کے بھی گرویدہ رہے، یہ دنیا کی باتیں ہیں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظالموں کے لیے پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں اس دنیا میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. تو سیدھا طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا ہے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ہدایتیں بھیجی ہے اس پر عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ بچا لے گا. اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو اور ہمارے ماں باپ کو اور جو ہم میں سے جا چکے مر چکے ہمارے رشتہ دار، اے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے اپنے رحم و کرم سے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ ربنا اننا سمعنا
मुनादियन युनादि लिल ईमानी अन आमिनू बिरब्बिकुम फामन्ना। ऐ हमारे रब, बेशक हमने सुना एक पुकारने वाले की पुकार ईमान के लिए, ये कि ईमान लाओ अपने परवरदिगार पर, फिर हमने ईमान लाया। यानी ऐ अल्लाह तबारक ताला, हम तेरे वो बंदे हैं या उन बंदों में से है जिसने पुकार अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनी और फिर उन्होंने पुकारा ईमान के लिए कि ऐ ईमान वालों ईमान लाओ, ऐ लोगों ईमान लाओ। तो हमने भी क्या किया, अपने रब पर जब ईमान लाओ उन्होंने कहा तो फ़आमन्ना, फिर हमने भी ईमान लाया। ऐ अल्लाह तबारक ताला, उस पुकारने वाले की पुकार को हमने सुना, उनका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। वो लोगों को पुकार पुकार कर कह रहे थे कि अपने पालने वाले पर, अपने परवरदिगार पर ईमान ले आओ। तो अल्लाह ताला जहाँ लोगों ने लाया ईमान, हमने भी ईमान लाया। रब्बना फ़िर लना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यातिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। जब हमने ईमान लाया है तो हमारी ये फरियाद है, हम दुआ करते हैं, आजिज़ी और इल्तिमास करते हैं कि रब्बना, ऐ हमारे रब, फ़ग़फ़िर लना, बख्श दे हमको, ज़ुनूबना, हमसे हमारे गुनाह, वो कफ़्फ़िर और दूर कर दे, अन्ना सय्यातिना, हमसे हमारी बुराइयों को दूर कर दे, वो तवफ़्फ़ना, और हमको मौत दे, फना कर दे, मार दे, मअल अबरार, नेकी करने वालों के साथ। ये दुआ करते हैं कि ऐ हमारे रब, जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकार कर कहा था कि ऐ लोगों अपने रब पर ईमान ले आओ, तो हमने ईमान लाया उनके कहने पर। तो अब तू हमको बख्श दे, हमसे हमारे गुनाह, और दूर कर दे हमसे हमारी बुराइयों को, और हमको इस हाल में मौत दे कि हम नेक काम करने वाले हो। ये दुआ करना चाहिए। फिर अल्लाह ताला फरमाता है रब्बना आतिना मा वअदतना अला रसूलिका वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा। रब्बना, आए हमारे रब, व आतिना, और हमको दे, मा वअदतना अला रसूलिका, वो वादा जो तुमसे हमने वो वादा जो हमसे तूने किया था अपने रसूलों के ज़रिए, वला तुख़ज़िना, और न तू हमको रुसवा कर, यौमल क़ियामा, क़यामत के रोज़। अल्लाह तबारक ताला से ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला जो आपने हमसे वादे फरमाए थे अपने रसूलों को भेजकर, यानी हर वक्त की हर उम्मतें, हर वक्त के रसूलों ने उनसे यही बात की थी और ये वादे किए थे अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह तबारक ताला वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा, कि अल्लाह तबारक ताला क़यामत के रोज़ रुसवा न करेगा। तो वही बात है कि अल्लाह तबारक ताला जो तूने अपने रसूलों के ज़रिए से हमसे जो वादे फरमाए थे, अल्लाह तो हमको क़यामत के रोज़ रुसवा मत कर, इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद, और बेशक ऐ अल्लाह तबारक ताला तू अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। ये तो हम इंसानी है जो किसी को लटकी दे देते, बम्बई की ज़बान में वो खड़ा ही रह जाता है कि अभी मैं आता हूँ, काय का आता हूँ और काय का जाता हूँ, अभी मैं देता हूँ, काय का देता हूँ और काय का दिलाता हूँ। ये तो हम इंसान हैं, ये हमारे वादे झूठे सच्चे। अल्लाह तबारक ताला जो आपने वादे फरमाए हैं कि इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद, कि बेशक अल्लाह तबारक ताला आप आपके वादे के ख़िलाफ़ नहीं करते। फ़स्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़िउ अमला आमिलिम मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया फ़स्तजाब लहुम, फिर कबूल कर ली अल्लाह तबारक ताला ने उनकी दुआ, उनकी इल्तिजा, उनकी फरियाद। रब्बुहुम, उनके रब ने उनकी दुआ कबूल कर ली। अन्नी ला उज़िउ, कि बेशक मैं ज़ाय नहीं करूँगा, अमला आमिलिम मिनकुम, तुम में से कोई भी अमल करने वाला है उसके अमल को अल्लाह फरमाता है मैं ज़ाय नहीं करूँगा, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो या औरत। अल्लाह तबारक ताला की निगाह में मर्द और औरत सब एक है, और अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि मैं तुम्हारे अज्र को, मैं तुम्हारे अमल को ज़ाय नहीं करूँगा, ख्वाह तुम में मर्द हो या उनसा बाज़ुकुम मिन बाज़, और तुम एक दूसरे के साथी हो, लगे हुए हो।
تمہارا ساتھ ہے ایک دوسرے سے، تم کوئی ہماری نگاہ میں الگ نہیں ہو، خواہ مرد ہو یا عورت، نیکی کرنے والا مرد ہو یا نیکی کرنے والی عورت ہو، یہ سب کے سب اللہ کی نگاہ میں ایک ہے، اور اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالذین ہاجروا، پھر جن لوگوں نے ہجرت کی، بڑا مقام ہے ہجرت کا صاحب، مگر ہجرت حقیقت میں کس کو کہتے ہیں؟ ہم یہاں سے کام کے لیے جا رہے ہیں، سعودی چلے گئے، مسقط چلے گئے، انگلینڈ امریکہ چلے گئے، یہ ہجرت نہیں ہے، یہ تو اپنے کام کے لیے تم نے وقتیہ طور پر یہاں سے وہاں نقل مکانی کر لی ہے۔ اصل میں ہجرت اس کو کہتے ہیں کہ جن کی زندگی اس علاقے میں تنگ ہو گئی ہے اور ایمان پر رہنا مشکل ہو گیا ہے ان کے لیے، اور لوگ اتنا ستا رہے ہیں اور زوت کوپ کر رہے ہیں کہ اس کا عبادت کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو ایسے لوگوں نے جب یہاں سے وہاں پر نقل مکانی کی تو اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالذین ہاجروا، پھر جن لوگوں نے ہجرت کی، وہ اخرجوا من دیارہم، اور وہ نکالے گئے ان کی بستیوں سے۔ ایسا دور بھی آیا لوگوں پر کہ جینا مشکل ہو گیا اور ان کو زبردستی ان کی بستیوں سے نکال دیا گیا۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال ابھی مظفر نگر میں ہوئی تھی کہ آج بھی گاؤں میں جانے کو لوگ ڈر رہے ہیں، وہاں پر ایسا شیطانی ناچ ناچا گیا، وہ گاؤں والے پریشان ہو کر ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے اور دوسرے خیموں میں آ کر پڑے رہے، تو گویا کہ ان کی بستیوں سے ان کو نکال دیا گیا زبردستی۔ وہ اوذوا فی سبیلی، اور ان کو تکلیف دی گئی، ایذا دی گئی اس کی راہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جس کو میری راہ میں تکلیف دی گئی، وہ قاتلوا وہ قتلوا، اور انہوں نے لڑا اور وہ مارے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دور کر دے گا ضرور ان کی برائیوں کو۔ یہ اتنے لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ ان کی بستیوں سے نکالے گئے اور اللہ کی راہ میں انہیں ایذا پہنچائی گئی اور وہ لڑے اور مارے گئے، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور ان کی برائیوں سے انہیں دور کر دے گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور البتہ ان کو ضرور داخل کرے گا ایسے باغوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی۔ دنیا میں جنہوں نے تکلیف اٹھائی ہے تو اس کے عوض میں ایسی راحت دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کیا تمہاری بستیاں اور کیا تمہاری بستیوں کے مکان، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے باغ والے مکانات دے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے۔ ثواب کا مطلب اجر ہے، جزا ہے، ٹھکانہ ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ٹھکانہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا بدلہ ہے، یہ جزا ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی بہترین ٹھکانہ ہے، یہ بہترین بدلہ ہے، یہ بہترین جزا ہے۔ ثواب کے یہ سب معنی ہیں چیدہ چیدہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے ان کافروں کا چلنا پھرنا شہر میں۔ ابھی آیت دیکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مخاطب ہے، مگر قیامت تک کے آنے والا ہر آدمی اس کا مخاطب ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایمان والے جو دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ کافر بہت مالدار ہے، بہت اچھے مکانات میں رہتا ہے، بہت اچھی سواریاں اس کے پاس، گھوڑے گدھے کچر ہے، آج امپالا کار ہے، ٹوئیٹا کار ہے، وغیرہ وغیرہ، اچھی بائک ہے، پلسر وغیرہ، بلٹ وغیرہ، تو دیکھتا ہے ایک مومن، ایک مسلم کہ یہ کافروں کے پاس تو بہت سارا سامان ہے اور یہ یہاں سے آ رہے ہیں، کوئی کار لے کر زناٹے سے نکل جاتا ہے، کوئی بائک لے کے وہاں سے نکل جاتا ہے، اور کوئی روپے پیسوں کی جو مستی میں اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے کافروں کا چلنا پھرنا شہر میں. یہ جو کافر ترقی پر ہے تو کہیں یہ تم کو دھوکہ نہ ہو جاوے کہ تم سمجھ لو کہ یار کامیاب زندگی تو یہی ہے جس کے پاس پیسے ہیں، سواریاں ہیں، اچھے مکان ہیں، خوب کھا پی رہا ہے، عیش کر رہا ہے، ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزار رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متاع قلیل، یہ جو ہے سب کچھ تم دیکھ رہے ہو، کروڑوں روپے ان کے پاس ہے، سواریاں ہیں، محل ہے، فلیٹ ہے، کوٹیاں ہیں، ویلاز ہے، یہ سب ہے. اللہ نے اس کو کیا فرمایا؟ متاع قلیل، کہ یہ تو تھوڑا سا سامان ہے. اب بتلائیے کہ کروڑوں اربوں روپے اگر مکیش امبانی کے پاس ہے تو اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ وہ متاع قلیل ہے، تھوڑا سا ہے یہ. اب یہ سب کچھ تھوڑا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ بہت کچھ تو الگ ہی ہوگا. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. اب بولو تم کو یہ سب چاہیے کیا؟ حرام حلال کچھ نہیں دیکھنا ہے، یہ دولت کے انبار، یہ موٹر گاڑیاں، یہ بنگلے، محل، 2 محلے، یہ سب چاہیے کیا تم کو؟ تو یہ تو متاع قلیل ہے. اور پھر ان کا ٹھکانہ مأواہم جہنم، ان کی جگہ تو جہنم ہے. وہ بیس المہاد، اور یہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے. یہ جہنم جو ہے، جو ایسا بچھونا جو انتہائی برا ہے. پھر یہ چاہیے تم کو کیا؟ فیصلہ کرو. آپ پیسوں پر اگر دیکھو گے اور تم اس کے پیچھے بھاگتے رہو گے تو پھر تو یہ تو جہنم کی بات ہے. ہاں اگر اللہ تبارک و تعالی نواز دے اپنی رحمت پاک سے تم کو بھی پیسوں سے، وہ اور بات ہے. مگر زیادہ تر آپ دیکھو گے کہ دنیا کا ریشیو، تناسب ہمیشہ سے ہی ایسا رہا ہے کہ پیسے والے کافر ہی رہے. زیادہ تر آپ دیکھو گے کہ بڑے بڑے بادشاہ جو گزرے ہیں زیادہ تعداد انہی کی رہی ہے. مختصر بادشاہ اسلام میں ہوئے ہیں، مختصر پیسے والے ہیں. زیادہ تر کافروں کے پاس ہی موج مزے رہی ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ بیس المہاد، اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، جو لوگ اس زندگی کو رب سے ڈرتے ہوئے گزارتے رہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے پرہیزگار بنے رہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تو ان کے واسطے ایسے باغات ہیں کہ جس میں نہریں بہتی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. نزلا من عند اللہ، اور یہ مہمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. یعنی یہ تو اسٹارٹر ہے. جیسے ہم دعوت میں بیٹھتے ہیں تو کھانے سے پہلے کیا آ جاتا ہے؟ جوس، پھر اس کے بعد اسٹارٹر، کوئی مرغی کی بوٹی، مچھلی کی بوٹی وغیرہ ایسے آ جاتی ہے نا ٹکڑے، اس کو اسٹارٹر بولتے ہیں. تو نزولم یعنی جیسے آدمی جنت میں داخل ہوگا تو وہ اس کی مہمان نوازی ہوگی. تو پہلے اس کو اسٹارٹر ملے گا کہ ایسے باغ جس کے نیچے نہریں بہتی ہے وہاں پر وہ بیٹھا ہوا ہوگا، اس کی وہاں پر مہمان نوازی شروع ہوگی. اور اللہ نے فرمایا کہ نزولم من عند اللہ، اور یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے پاس سے ہے. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ہے للابرار، نیکی کرنے والوں کے لیے. ایسے لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں 24 گھنٹے اور پھر وہ کامیاب ہو کر جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ہے نیکوکاروں کے لیے. اب بتلائیے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آدمی خود فیصلہ کرے اور دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو تو نیک آدمی بنا دے. اور نیکی جب ملے گی اور نیکیوں کا انبار ہو جائے گا تو لا محالہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم کو جنت دیں گے. اور ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے اسٹارٹر نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی. وہ انا من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم خاشعین للہ
اور بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے ہے البتہ جس نے ایمان لایا اللہ پر، وما انزل الیکم اور جو تم پر نازل کیا گیا اس پر، وما انزل الیہم اور جو نازل کیا گیا ہے ان پر، خاشعین للہ اور وہ اللہ سے عاجزی کرتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان من اہل الکتابی اور بے شک اہل کتاب میں سے، یعنی اوپر جو تورات کو ماننے والے، زبور کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے، ایسے لوگوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو وہ ان من اہل الکتابی اور بے شک اہل کتاب میں سے لمن یؤمن باللہ جس نے بھی اللہ پر ایمان لایا، وما انزل الیکم اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل الیہم اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، خاشعین للہ وہ اللہ سے عاجزی کرتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں۔ ایسے لوگ یعنی یہود و نصارہ اور وہ صابئین اگر ایمان لے آئے اللہ پر اور جو اللہ نے نازل فرمایا اس قرآن پر اور جو ان کی طرف کتابیں نازل ہوئی اس پر، اور اللہ سے وہ رات و دن عاجزی کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، تو نہیں بیچا انہوں نے اللہ کی آیتوں کو تھوڑے سے معاوضے پر، تھوڑی سی قیمت پر جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں بیچتے ہیں، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، تو بے شک ان کا اجر، ان کی اجرت، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو بیچ رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، پیسے ٹھسا رہے ہیں، تعویذ لکھ لکھ کے دے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، قرآن خوانیاں کر رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، کیا ہے؟ تسلی ہے ہم کو کہ ہم نے تو قرآن پڑھوا دیا ہے مرنے والے یا مرنے والی پر، اب لہٰذا یہ تو بخشے ہی جائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، قرآن اس لیے نہیں آیا کہ تمہاری گھر کے خیر و برکت کے لیے پڑھا جائے اور اس کو بچے بٹھا کر پڑھے جائے، یا کوئی تمہارا مر جاوے اس کے لیے تم بچے اور مولوی کو جمع کرو اور قرآن بخشوا دو، اس لیے قرآن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑے قیمت پر نہیں بیچتے ہیں، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ کب وہ آخرت آئے گی، کب قیامت آئے گی۔ آدمی جب مر گیا اس کے لیے قیامت واقع ہو گئی، پھر سبحان اللہ بولنے کی بھی توفیق نہیں ملے گی، اور دم نکل جائے گا، اندھیری قبر میں لے جا کر ہم کو چھوڑ دیا جائے گا، نہ وہاں پر ہمارے ماں باپ کام آئیں گے، نہ ہمارے دوست و احباب، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی ہمارا رفیق نہیں ہوگا، اور سب ہم کو اندھیری قبر میں چھوڑ کر جب چلے آئیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک تعالیٰ حساب لینے میں تیز ہے، جلد حساب لے لے گا۔ آخری آیت اس 20ویں رکوع کی، اور یہاں پر سورہ آل عمران آج ختم ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے سورہ نساء کا درس ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے مجھی سے کرائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو صبر کرو۔ کیا کرو؟ اب ایمان والوں کو آخری تلقین یہ کی جا رہی ہے کہ معاملہ یہ حالات کیسے بھی آ جائے، ہر حالات میں تم کیا کرو؟ صبر کرو۔ اور یعنی صبر یعنی ڈٹے رہو، تم نماز پڑھتے ہو تو نماز پڑھتے رہو یہاں تک کہ تمہارا دم نکل جائے، تم روزہ رکھتے ہو تو روزہ رکھتے رہو یہاں تک کہ تمہارا دم نکل جائے، تم زکوٰۃ دیتے ہو یا حج کرتے ہو تو یہاں تک کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو کہ تمہارا دم نکل جائے۔ اور اے لوگوں جو تم اچھائیاں کرتے ہو، لوگوں کے بھلائی کے کام کرتے ہو، رفاع عام کے کام کرتے ہو، قحط ہوتا ہے تو اس میں حصہ لیتے ہو، سیلاب آتا ہے تو اس میں حصہ لیتے ہو، بھوکم آتا ہے تو اس میں حصہ لیتے ہو، گویا کہ ہر بھلائی کے کام میں تم لوگوں کے دکھ درد میں پیش رہتے ہو، غریبوں کی مدد کرتے ہو، بیماروں کے لیے دوا کا انتظام
انتظام کرتے ہو, لڑکیاں جو بالغ ہو گئے ان کی شادیوں کا انتظام کرتے ہو, گویا کہ ہر عمل جو بھی تم کرتے ہو اے لوگو تم اس میں ڈٹے رہو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا, تو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور ڈٹے رہو. پھر اللہ نے فرمایا وصابروا, اور تم صابر رہو. صابر یعنی مضبوطی سے وہ عمل کرتے رہو جو تم نیکیاں کرتے ہو, اس پر قائم رہو اور مضبوط رہو اور ڈٹے رہو. وہ رابطو, یہ کام مسلمان بھول گیا ہے. وہ رابطو, اور تم لوگ جنگ کی تیاریوں میں لگے رہو. رکوع ختم ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور مضبوطی سے اس پر ڈٹے رہو, صابر بنے رہو. وہ رابطو, اور جنگ کی تیاری میں لگے رہو. قرآن تو علل اعلان کہتا ہے, اب چاہے کوئی پکڑ کے جیل میں ڈال دے یا کہیں بھی ڈال دے, ترجمہ یہی ہوگا جناب. اور حق کیسے چھپاوے, تم مجھ کو لے جا کر مار ڈالو تو بھی قرآن نہیں بدلے گا. اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم ہمیشہ تیار رہو, تمہارے گھوڑوں کو تیار رکھو اور تم ہمیشہ چاقو چوبند رہو, اس لیے کہ تم دنیا میں اللہ کے سپاہی ہو, اور سپاہی کا کام ہے کہ کبھی غفلت میں نہ رہے, ہمیشہ چوکنا رہے, ہمیشہ تیار رہے. وہ جو دشمن آتا ہے شیطان, اس سے لڑنے کے لیے تم ہمیشہ تیار رہو. وہ نفس ہے جو تم کو بہکاتا ہے, اس سے لڑنے کے لیے تم ہمیشہ تیار رہو. یہ دنیا جو تم کو بہکاتی ہے, اس سے تم لڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہو. اور جو مخالف اللہ کے ہیں اور جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہے, ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ تم جنگ کی تیاری کرو. یہ قرآن نہیں سکھاتا کہ تم حملہ کرو, بلکہ تم جنگ کی تیاری کرو تاکہ کوئی اگر تم پر حملہ کرو تو تم دفاع کر سکو اور اللہ کے لیے لڑو. مر جاؤ یا مارو, اللہ کے لیے لڑو, اپنی زمین کے لیے, اپنے نام کے لیے, اپنی عزت کے لیے, اپنی ناموس کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کے لیے تم ہمیشہ تیار رہو. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اس بات کو یاد رکھنا کہ تم ہمیشہ ڈٹے رہو اور مضبوط بن کر رہو. وہ رابطوا, اور ہمیشہ جنگ کی تیاری کرو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اور تم اللہ سے ڈرو. یہ ساری تیاریاں کر کے صابر رہنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو. دیکھو کسی پر ناجائز حملہ نہ کرنا, اگر تمہارے پاس طاقت آ جاوے تو اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا. اگر تمہارا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے, وہ کافر ہو, تو تم اس کے لیے لڑ لو, تم اس کے لیے انصاف دلاؤ, تم اس کو کھانا کھلاؤ, تم اس کو دعائیں دو, تم اس کو دوائیں دو. گویا کہ جو کام انسانیت کے ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سکھلاتا ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون, شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.